السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے نمونیا، یعنی نمونیا میں کون کون سی علامات پائی جاتی ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور یہ کب زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں ریسپائریٹری ڈیزیزز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ نمونیا ایک طرح کا پھیپھڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے جس میں آپ کے پھیپھڑوں کے اندر بیکٹیریا کا انفیکشن، وائرس کا انفیکشن یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے بلغم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ نمونیا ایک جان لیوا بیماری ہے، زیادہ تر دیکھا گیا ہے اس سے بچوں اور بزرگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم دیکھا گیا ہے نمونیا 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں یا 50 سال کی عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سمٹم میں کھانسی کا آنا، کھانسی کے ساتھ چھاتی کا درد، کھانسی کے ساتھ خون کا آنا، ساتھ بخار، زکام کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جس میں سانس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، سانس بند ہونے کی علامات نمودار ہو سکتی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنا محسوس ہونا اس میں شامل ہے۔ چھاتی سے آواز کا آنا بھی اس کی علامات میں آتا ہے۔ نمونیا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے میں پھیپھڑے سوزش کا شکار ہو کر جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کو نمونیا کی عام حالت کہتے ہیں۔ دوسرے درجے میں پھیپھڑوں کی سوزش ٹھیک نہ ہو تو پھیپھڑوں کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں سوزشی مادہ، جسے ایپولائی کہتے ہیں، جمع ہو کر پھیپھڑوں کی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ اس درجے میں سوزش کو دور کر دیا جائے تو پھیپھڑے واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے درجے کی۔ تیسرے درجے میں مرض دور نہ ہونے کے سبب پھیپھڑے گل کر مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بخار، کھانسی، گلے میں خون کا آنا، چھاتی میں درد، بلغم آنا، بھوک میں کمی، متلی، لوز موشن، چکر آنا، سانس میں رکاوٹ کا رہنا، پھیپھڑوں میں چبھن محسوس ہونا، اس کے بعد بھوک کا نہ لگنا اس میں شامل ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسی علامات سمٹمز نظر آتے ہیں تو سمجھیں آپ کے بھی پھیپھڑوں کو انفیکشن لگ چکا ہے، تو فوراً ہاسپٹل جائیں، چھاتی کے ایکس رے کروائیں۔ اگر ایکس رے میں ڈاکٹر آپ کو نمونیا بتاتا ہے تو وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ او پی ڈی بیس پر ٹھیک ہوگا یا پھر داخل ہونا پڑے گا۔ یہ کام تب ہوگا اگر آپ کو نمونیا ہو چکا ہے تو یہ اس کے بعد کا پروسیس ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کرتے ہیں اور باقی
یہ اسٹیرائڈ میڈیسن ہوتی ہے جو معمول کے مطابق دی جاتی ہے۔ موسٹلی اس میں بھاپ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی میڈیسن بھی دی جاتی ہیں جو برونکو ڈائلیٹر ہوتی ہیں، یعنی پھیپھڑوں میں سانس کی روانی کو بہتر کرنے والی میڈیسن بھی ان میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ موسٹلی 2 ہفتوں میں نمونیا کے سمٹمز کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے، یعنی کہ 2 ہفتوں میں تقریباً 10% تک سمٹمز شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہوتا ہے، انفیکشن رہتا ہے۔ 5 سے 7 دن کا اینٹی بائیوٹک کورس ہوتا ہے، اور یہ تب ہے اگر آپ کا نمونیا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ اگر کمپلیکیٹڈ ہے یعنی بگڑ چکا ہے، پرانا ہے، آپ نے میڈیسن لینے میں دیر کر دی ہے، ٹریٹمنٹ ٹائم پر نہیں ہوا، تو 4 سے 5 ہفتے تک دوائی لینی پڑ سکتی ہے، اور یہ ضروری ہے، جس میں انجیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، میڈیسن فارم بھی ہو سکتی ہے، سیرپ فارم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹیج میں ہیں اور نمونیا کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اگر نمونیا نے آپ کے جسم کے کسی حصے کو متاثر نہیں کیا تو 4 سے 5 دن میں آپ کو چھٹی کر دی جاتی ہے۔ اوور دا کاؤنٹر کوئی بھی میڈیسن نہیں لینی چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے آپ کسی میڈیکل اسٹور پر جا رہے ہیں، کسی چھوٹے کلینک پہ جا رہے ہیں جی کہ میڈیسن دے دیں، میڈیسن کی 2 خوراکیں لے لی، 3 خوراکیں لے لی، 3 ڈوزز استعمال کر لی، پھر 1 دن بعد 3 ڈوزز استعمال کر لی۔ ایسے کرنے سے آپ کو کوئی اچھا بینیفٹ نہیں ملے گا، یہ کوئی پراپر علاج نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے آپ کو پراپر ویکسین کروا کر رکھیں۔ نمونیا کی ویکسین آتی ہے جو آپ کو 5 سال کی عمر میں ایک بار لگا دی جاتی ہے، جو نمونیا کو کمپلیکیٹڈ ہونے سے بچاتی ہے، اور یہ تب لگا دی جاتی ہے جب حفاظتی انجیکشن کا کورس بچے کو پورا کروایا جاتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ دوبارہ لی جائے۔ اگر بائی چانس نمونیا نہیں کنٹرول ہوتا، بار بار انفیکشن آ رہا ہے، آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں، اور 1 منتھ چھوڑ کر، پھر 3 منتھ چھوڑ کر، 6 منتھ چھوڑ کر انفیکشن آتا ہے، تو پھر ویکسین لگوائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ نے ویکسین کروانی ہے یا نہیں کروانی۔